نعیم صاحب، ریسنٹلی ایک نیوز میں نے دیکھی، تمام میڈیا نے اسے کور کیا، ڈیجیٹل میڈیا پر بھی رپورٹ ہوئی. پنجاب کی 43 جیلوں کے اندر 600 سے زائد جو ایڈز کے پیشنٹس ہیں وہ سامنے آئے. اب یہ اتنی بڑی تعداد میں ایڈز کے پیشنٹ سامنے آ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے اور یہ ایڈز پھیل کیسے گیا جیلوں میں؟ پر صاحب جیلوں کی جب ہم مجموعی صورتحال کا جائزہ لیں نا، تو صرف پنجاب میں نہیں میں کہہ رہا، پورے پاکستان کی جیلیں جو ہیں وہ عقوبت خانہ بن رہی ہیں. اصلاح کا کوئی پہلو نہیں ہے، نہ حوالاتی کا نہ قیدی کا. جیل کے نظام کی آپ نے بات کی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیل کا نظم و نسق ہے ہی نہیں. کئی جیلیں تو ایسی ہیں جہاں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بے ہنگم پن کا شکار ہیں. ابھی اس سے پہلے کہ میں یہ آپ کی ایڈز کی جو صورتحال ہے اس پہ گفتگو کریں ہم، میں آپ کو کراچی کی ملیر جیل میں جو کچھ ہوا، ہاں یہ جون کا واقعہ ہے. یہ جون میں زلزلہ آتا ہے، کراچی میں جھٹکے محسوس ہوئے. وہاں انہوں نے قیدیوں کو بیرکوں سے باہر نکالا. ہاں 200 سے زائد قیدی تھے. 200 سے زائد قیدی. دیکھیں قیدی فرار ہونا اور چیز ہوتی ہے. گجرات جیل میں کو ہو گیا، فرار ہو گئے. شیخ ابرا میں ہوا تھا، فرار ہو گئے. ایک دو مشقت پہ جاتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، یہ روٹین کی باتیں ہیں قیدیوں کا فرار. لیکن جہاں ہنگامہ آرائی ہو جائے، اور کراچی کی ملیر جیل میں جو کچھ ہوا وہ ہنگامی حالت تھی، بحرانی کیفیت تھی، بد نظمی تھی، جو مرضی آپ کہیں. لیکن ایک بات بڑی درست ہے کہ کراچی کی ملیر جیل میں معمولی سے جھٹکے زلزلے کے آئے، حوالاتی اور قیدیوں کو باہر نکالا گیا. 200 سے زائد قیدی جو تھے ان لوگوں نے عملے کو مار پیٹ کا نشانہ بنایا، تشدد کیا، دھینگا مشتی ہوئی. ایسا لگتا تھا کہ کوئی نظام ہے ہی نہیں. آپ نے تذکرہ کیا نا کہ سسٹمز، جیلوں میں جو سسٹمز ہیں اس کا سب سے بڑا جو آشکار آپ نے دیکھا وہ ملیر جیل تھی. ابھی 3-4 ماہ پہلے جون میں ایک ایسا واقعہ وہاں ہوا کہ جب تشدد زلزلے کے دوران ہنگامہ رائی برپا ہو گئی، سائرن بج گئے. سپرنٹ جیل اور وہ ظاہر سے لوگ رات کے آخری پہر میں سو رہے تھے، وہ سارے کے سارے آ گئے. جیل کے سائرن سن کے ہر بندہ الرٹ ہو گیا، باہر پولیس آ گئی اور اس کو پورے کارڈن کر لیا گیا اس علاقے کو. لیکن پھر بھی 200 سے زائد جو قیدی تھے وہ فرار ہو گئے تھے. 26 لوگ بھاگے، 250 تقریباً بھاگے تھے، جن میں سے کچھ کو یہ دوبارہ پکڑنے میں کامیاب بھی ہو گئے. 78 قیدی تھے. 78 یہ کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے کچھ 60-65 قیدی دوبارہ پکڑ لیے گئے. اور ان میں سے غالب اکثریت ان کی ہے جو خود واپس آئے ہیں. گرفتاری کے لیے کچھ چھاپے نہیں مارے گئے. کچھ لوگوں کو تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ جاؤ واپس، تمہاری تھوڑی تھوڑی قید رہ گئی ہے، ضمانتیں لگ گئی ہیں، عدالتوں میں زیر سماعت کیس ہیں، واپس جاؤ. وہ واپس چلے گئے. اس پہ یہ انکوائری ہوتی ہے. یہ لامحالہ ایک ایشو تھا، بڑا کو ہوا تھا، اس کو کی انکوائری ہوتی ہے. 4 رکنی انکوائری کی کمیٹی جو ہے محکمہ داخلہ نے قائم کی. ذمہ دار کون نکلا؟ ذمہ دار اس میں انہوں نے کہا سپرنٹ جیل سے، اسسٹنٹ سپرنٹ جیل، ڈپٹی سپرنٹ جیل سے آئی جی جیل خانہ جات، کیسے؟ سارے کے سارے ذمہ دار ہیں. اس لیے کہ جیل میں کسی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے کوئی بندوبست، کوئی انتظام نہیں تھا. بد نظمی تھی، بے ہنگم پن تھا. انہوں نے لکھا غفلت. اس میں 2 طرح کی غفلت ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے غفلت مجرمانہ کہ آپ جان بوجھ کر ایک موقع دیں کسی کو کہ وہ یہ کام کر لے. اچھا، اس کیس کے اندر جان بوجھ کے تو نہیں دیا گیا. یہ ایک ہنگامی حالت تھی جس میں لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھا لیا. لیکن کیا آپ ہنگامی حالت کے لیے تیار تھے؟ ہماری بدقسمتی المیہ ہمارا معاشرے کا کیا ہے کہ ہم سانپ گزر جانے کے بعد لکیر پیٹتے ہیں. زلزلہ آ جائے گا، سیلاب آ جائے گا، بارشیں معمول سے زیادہ ہو جائیں گی، پھر ہم منظم اداروں کی طرف دیکھیں گے کہ فوج آ جائے، رینجرز آ جائے، لاجسٹکس لے آئے، پل بھی تعمیر دوبارہ کریں، لوگوں کو ریسکیو بھی کریں. پھر حکومتیں جو ہیں وہ ٹیمیں تشکیل دیں اور وہ جا کے متاثرین کے زخموں پر مرہم رکھیں، تشہیری مہم بھی چلائیں، تصاویر ٹی وی اخبارات میں دی جائیں،
اشتہار چھپوائے جائیں, اور اس سے بڑھ کے جو نئی المیہ ایک آیا, ابھی سیلاب آیا نا, آپ کو پتہ ہے کہ بڑے پیمانے پر متاثرین کو جو سامان دیا گیا وہ چوری کر لیا گیا, غائب کر دیا گیا. ابھی تک لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں. کئی خاندان ہیں جنوبی پنجاب میں جا کے دیکھیں, ایون سیالکوٹ میں. یہ سارے معاملات جو ہے نا, خدا بھلا کرے ڈاکٹر فردوسہ شیکوان کا, کہ انہوں نے ایک میڈیکل کیمپ لگا دیا بہت بڑا. ان کا پیشہ ہے, ڈاکٹرز بڑی تعداد میں موجود ہیں, وہ علاج کر رہے ہیں. وگرنہ اس کے بعد جو آفٹر شاکس ہوتے ہیں نا سیلاب کے, بیماریاں پھیلتی ہیں, اور کئی ایسی بیماریاں جن کا نام بھی نہیں پتا, اس سے بچایا. تو یہ ہم ہنگامی حالت کے تیار نہیں ہیں. اچھا, جیل کے اندر جب اس طرح کی ہنگامی حالت ہوتی ہے, مثال کے طور پہ زلزلہ آ گیا, تمام قیدیوں کو بیریکوں سے نکال کے باہر بٹھا دیا, ایسے میں قیدیوں نے تو فائدہ اٹھایا, ہونا کیا چاہیے تھا جو وہاں پر نہیں تھا؟ مجھے ایک جیل کے اعلیٰ افسر نے یہ کہا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قیدیوں حوالاتیوں کو انہی بیرکوں میں رہنے دیتے اور یہ زلزلے کے جھٹکوں سے مر جاتے؟ تو ہم نے باہر نکالا, باہر نکال کے کو ہو گئے, وہ بھاگ گئے. بھئی آپ مجھے یہ بتائیں, جیل قید خانہ ہے, 4 دیواری کتنی بڑی ہوتی ہے, 100 فٹ سے اونچی, آؤٹ ڈور پوسٹ بنی ہوتی ہے, او پی پوسٹ, او پی وینس ہوتی ہے نا, وہ ہٹس ہوتی ہیں, او پی ہٹس وینس ہی, او پی ہٹس وہ بنی ہوتی ہیں, سائرن لگے ہوتے ہیں. جیل کے راہداری میں, جیل کی جو گیلریز ہیں ان میں سیکیورٹی کے انتظامات ہوتے ہیں, چاق و چوبند دستے ہوتے ہیں ہنگامی صورتحال سے بچنے کے لیے. پھر اس سے بڑھ کے وہ دروازے جن دروازوں کو کھولا نہیں جاتا, ایمرجنسی گیٹس جو کہتے ہیں, ایگزٹ, ایمرجنسی ایگزٹس, ان پہ لوگ تعینات ہوتے ہیں. مجھے کسی جیل میں آپ ایسا نظام دکھائیں جو کسی ہنگامی صورتحال سے نپٹ سکتا ہو. ہم ہمیشہ واقعہ ہونے کے بعد سر پیٹتے ہیں, لکیر پیٹتے ہیں. اب یہ سارے کام جو ہوئے, یہ ملیر جیل میں جو کچھ ہوا, اس کی انکوائری رپورٹ پڑھ کے جی کرتا ہے کہ ماتم کرے شخص ان کے حالات پہ. صحیح, اس نے بڑا صحیح وہ کیا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انکوائری کمیٹی جو ہے اس کے ہاتھ میں ترازو کوئی نہیں ہے, اختیار کوئی نہیں ہے کہ وہ سزا دے دے. سفارش کر سکتی ہے نا, صرف ریکمنڈیشنز کی حد تک ہے. وہ ریکمنڈیشن بھیج دی گئی ہیں, اور آج تک میں نے 100 انکوائری رپورٹس دیکھی ہیں سندھ اور پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں بالخصوص, وہاں بھی دیکھی میں نے. وہ ساری کی ساری سرخ فیتے کی نظر ہو جاتی ہیں, فائلوں پہ دبیز تہ مٹی کی چھا جاتی ہے, اور دوبارہ پڑھنے کی زحمت کوئی نہیں کرتا. سزا دینا بہت دور کی بات ہوتی ہے, ریکمنڈیشن سفارشات پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے. اور دیکھ لیجئے گا آپ, اس کا رزلٹ بھی وہی نکلنا ہے جو پہلی انکوائری کمیٹیز کا تھا. ساری رپورٹس آپ پڑھ لیں, کسی سرکاری بڑے جی آئی ٹی کی, بورڈز کی, کمیٹیز کی. یہ جو کمیٹی ہم بناتے ہیں نا, یہ کمیٹی ڈالی جاتی ہے, بنائی نہیں جاتی. آپ کمیٹی ڈال دیے, نکل آئے گی نکل آئے گی, کسی کو سزا نہیں ہوتی. ملیر جیل کا حال کوئی کسی نئی جیل کا حال نہیں ہے. پنجاب کی جیلیں بھی مورلس ایسی ہیں. میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں, 2-3 بار آئی جی تعینات ہوئے جیل خانہ جات کے, میاں فاروق نذیر صاحب. اور یہ ناظرین کی انفارمیشن کے لیے بتا رہا ہوں, وہ بیسیکلی جرنلسٹ ہیں. وہ ہمارے ساتھ نوائے وقت میں کام کرتے تھے, جرنلزم بھی کیا انہوں نے, پھر کمپٹیشن کے ایگزام میں سلیکٹ ہو گئے. وہ ڈپٹی اسسٹنٹ سپرنٹ جیل سے آئی جی جیل خانہ جات, ڈائریکٹ براہ راست سلیکشن ہوئی ان کی. اچھا, اس ٹائم پہ پوسٹ پر ہیں؟ آئی جی جیل خانہ جاتے ہیں میاں فاروق نذیر, دوست ہیں ہمارے بڑے اچھے. وہ بڑے انوویٹو آدمی ہیں, بڑے منجھے ہوئے جیل افسر ہیں. بہت عرصہ زیر عتاب بھی رہے. ان کے مخالفین نے ان پہ کئی بار جو ہے نا اٹیمپٹ کی, اور وہ ان کو ڈی سیٹ کر کے خود لگتے رہے, لیکن عدالتیں میدان میں آتی رہی, ہائی کورٹ نے ان کو بحال کیا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ. بڑے محنتی ہیں, ہر وقت فکر میں رہتے ہیں کوئی بہتری کر لیں. لیکن یہ اتنا گندا نظام ہے, وشس سرکل, منحوس چکر, جس میں قدم قدم پہ, چپے چپے پہ رشوت, کرپشن,
بے ہنگم پن، غفلت مجرمانہ بھی، اور اس سے بڑھ کے اقربا پروری۔ سب سے پہلی بات، میں اس پہ آ رہا ہوں آپ کی گفتگو پہ جو آپ نے سوال کیا HIV کا، لیکن اس سے پہلے جنرل بات سن لیں۔ حوالاتی اور قیدی، حوالاتی وہ ہوتا ہے جو انڈر ٹرائل ہو، قیدی وہ جو سزا یافتہ ہو۔ ان سے ملاقات سے لے کے سب سے آسان کام ہے ملنا۔ جیل مینول، اس میں ضابطہ جو ہے جیل کا، اس میں لکھا ہوا ہے کتنے عرصے بعد حوالاتی کی، کتنے عرصے بعد، کہ ہر طرح کی کیٹیگری ہے۔ دہشت گردی کا ملزم ہے، اس کی ملاقات کے اور طریقہ کار ہے، اور عام ملاقات کا اور طریقہ کار ہے، انڈر ٹرائل کا اور ہے، بخشی خانے میں ملاقات اور طرح کی ہے۔ آپ جس مرضی جرم میں کسی جیل میں، بڑے محتاط بات کر رہا ہوں، کسی شخص سے ملاقات بغیر پیسوں کے نہیں کر سکتے، بغیر سفارش کے نہیں کر سکتے۔ آپ کو چکر میں ڈیوڑی میں، راہداری میں، استقبالیہ میں، جو جالی والا بارک ہے باہر جہاں ملاقات ہوتی ہے، یوں ہاتھ لگا کے دیکھا میں نے کئی ملاقات، ان کی آواز آتی ہے، ان کی صحیح تصویر بھی دکھائی نہیں دے رہی ہوتی، اتنی گندگی ہے وہاں۔ لیکن لاہور کی بڑا شہر ہے، میٹروپولیٹن جیل اچھی ہے، کراچی کی جیلوں سے لاہور کی بہت بہتر ہیں۔ پشاور سے ساہیوال کی بدترین جیل کہتے ہیں کالا پانی، وہ ساہیوال کی جیل جو بڑی مشہور ہے، جہاں دھکیل کے جب چالان نکلتا ہے نا کسی قیدی کا، حوالاتی کا، تو ساہیوال جیل بھیجتے ہیں، کئی کہ ہم نے پروگراموں میں کہا ہے، وہ بھی بہتر ہے کراچی کی جیلوں سے، پشاور کی جیلوں سے، بلوچستان کی جیلوں سے، جیلیں بہت گندی۔ یہ جو معاملات ہیں نا، یہاں ملاقات کے بھی اجرت، معاوضہ مقرر ہے، یہاں کھانا پہنچانے کا بھی ایک معاوضہ ہے۔ اچھا، اگر ہم بات کریں کہ جیل کے اندر ایک دن میں ایک قیدی کے کتنے پیسے لگتے ہوں گے اور کس کس چیز میں پیسے لگتے ہیں؟ جیل مینول کے مطابق ناشتہ، کھانا دوپہر کا اور رات کا، ہر چیز کا ایک مینول ہوتا ہے، شیڈول ہوتا ہے۔ فلاں دن گوشت پکے گا، بڑا گوشت، ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دے ہوا ہے، اس ٹھیکے میں بڑی عجیب طرح کی کرپشن ہوتی ہے۔ ٹھیکیدار جو ہے نا وہ بھی بڑا صحیح، وہ گوشت کا ٹھیکیدار نہیں ہوتا، خوراک کا ٹھیکیدار نہیں، وہ جیل کا ٹھیکیدار ہوتا ہے۔ وہ سارے کے سارے وہ ہے، لیکن اس پہ ہم گفتگو کریں گے بعد میں، جب کبھی بہت ڈیٹیل، جو جیل میں وقت گزار کے آئے۔ میں نے 3 دن گزارے ایک مقدمے میں، خود ساختہ مقدمہ، اس میں 3 دن گزارے، اس کی بڑی زبردست کہانی ہے۔ لیکن فی الحال آپ یہ سمجھیں کہ یہ HIV ایڈز والے جو پبلک ہوا ایشو، اس ایشو کے پس پردہ سب سے بڑی بات ہے پاکستان کے سابق وزیر اعظم، جنہیں قیدی نمبر 804 کہتے ہیں، قیدی 804 عمران خان۔ وہ جس جیل میں ہیں اسے کہتے ہیں سینٹرل جیل راولپنڈی، یعنی اڈیالہ جیل، عرف عام میں اڈیالہ جیل۔ اڈیالہ جیل میں یہ سرکاری اعداد و شمار میں بتا رہا ہوں، آج ساری باتیں وہ ہیں جو سرکار نے جاری کی، اپنی طرف سے ایک نہیں ہے۔ انگلش کے اخبار نے یہ پوائنٹ آؤٹ کی بات کہ جیل میں، مختلف جیلوں، پنجاب کی 43 جیلیں، ان تمام جیلوں میں HIV ایڈز کے متاثر کتنے قیدی حوالاتی ہیں۔ آپ نے کہا 600 سے زائد، یہ تعداد سرکاری طور پہ پچھلے ماہ 645 کہی گئی، پچھلے ماہ اگست کی بات کر رہا ہوں، یہ 645 کہی گئی، لیکن وہ اب بڑھ کے اس میں اضافہ جو ہوا ہے یہ اب 673 ہو گئی۔ اب 673، 45 اور 73 کتنے بنتے ہیں؟ تقریباً 28 قیدیوں کا اضافہ ہو گیا ایک ماہ میں، اور یہ اب بڑھتا جائے گا اگر کنٹرول نہ کیا۔ جو ایڈز کنٹرول پروگرام ہے پورے پاکستان سطح پہ، اس پروگرام میں بٹ صاحب جو شرائط رکھی گئی ہیں، جو کچھ کہا گیا ہے اور جس طرز پہ علاج کا کہا گیا ہے، اس سے پہلے ایک بات سمجھیں کہ ایڈز جو مرض ہے نا، وہ ختم نہیں ہوتا۔ ماہرین سے میری گفتگو ہوئی ہے، ماہرین طب، ماہرین صحت، امور صحت کے جو ماہرین ہیں بڑے بڑے،
وہ کہتے ہیں ایڈز ختم نہیں ہوتا, اسے کنٹرول کیا جاتا ہے, قابو, اسے پھیلنے سے روکا جاتا ہے, پھیلنے سے روکتا ہے, اسپریڈ نہ ہو, مزید بڑھے نہ. لیکن یہ بڑا, سرکاری اعداد و شمار 645 سے ایک ماہ میں 673 ہو گئے, 28 بڑھ گئے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ جیلوں میں ایڈز پھیل رہا ہے تو اس پہ آپ کو ایڈز کنٹرول پروگرام کے تحت ایسے اقدامات کرنے چاہیے. اڈیالہ جیل کیوں مشہور ہے آج کل؟ قیدی نمبر 804 کی وجہ سے. اگر ہم لوگ اس جیل کی حفاظت نہیں کر سکتے, ہر روز تو ان کی بہنیں, ان کے وکلا, ان کے چاہنے والے, پی ٹی آئی کے کارکنان وہ جیل کے باہر آ کے مظاہرے کر رہے ہوتے, احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں سارا فوکس اور کہیں کریں نہ کریں, پنجاب کی ایک جیل ایسی ہے, عمران خان کی وجہ سے ہمیں عالمگیر سطح پر اس کا خیال ہونا چاہیے. اچھا, لیکن پنجاب کے تمام جیل جو ہیں اس پر بھی تو فوکس ہونا چاہیے. لیکن اڈیالہ جیل کی بھی اگر بات کریں, سب سے زیادہ جو ایڈز پیشنٹس کی تعداد سامنے ہے وہ اڈیالہ جیل ہے. یہ پھیل کیسے رہی ہے؟ آپ نے جیل میں, اڈیالہ جیل میں تعداد کی بات کی ہے نا, یہ فگر سرکاری طور پہ آئے تھے پہلے 148 ماہ اگست کی فگرز. سپٹمبر میں ان میں 3 کا اضافہ ہوا اور وہ 3 جو ہے اس سے 151 ہے اس وقت. 151 لوگ وہاں ایڈز کا شکار ہیں, HIV پازیٹیو ہیں. اب دوسری بات آپ کی یہ ہے کہ یہ پھیلتی کیسے جیل کے اندر. جیل کے اندر یہ جو بچوں سے بدفعلی ہے, سوڈمی, اغلام بازی, یہ ساری کی ساری بنیادی وجہ جیلوں میں, یہ شکایات عام ہیں. یہ نہیں کہ پنجاب کی جیلوں میں, پورے پاکستان کے چاروں صوبوں میں. ایون اب دوسری جیل بھی آپ دیکھ لیں, یہ جو آئی ہے گلگت بلتستان کی, آزاد کشمیر کی, اگر وہ بھی ملا لیں, ہر جیل سے اس قسم کی شکایات آتی رہی ہیں, آتی رہتی ہیں. اور میرا خیال ہے فوری ختم بھی نہیں ہو سکتی کہ یہ بچوں میں جو یہ اس عادت کے شکار ہیں بچے, ان میں یہ زیادہ تعداد میں ہوتی ہے. بچوں سے بچوں میں پھیل رہی ہے, بچوں سے ہر فریقین جتنے ہیں ان میں پھیل رہی ہے. اب جیلوں میں ایک بٹ صاحب منڈا خانہ ہوتا ہے. منڈا خانہ کیا ہے؟ جیولن, چھوٹی عمر کے جو بچے ہیں وہاں پر ہوتے ہیں, ان کو رکھا جاتا ہے. لیکن وہ بعض اوقات تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو جنرل بیرک میں بھی لے آیا جاتا ہے. اگر وہاں نہ ہو تو لنگر خانے میں آ جاتے ہیں, وہاں نہ ہو تو مشقت کی جگہ پہ آ جاتے ہیں, کہیں نہ ہو تو ڈیوڑی میں ملاقات ہو جاتی ہے. یہ شکایات عام ہیں وہاں سوڈومی کی, اغلام بازی کی. اور یہ جو فعل قوم لوط ہے, اس میں جیل 3-4 تو پنجاب کی جیلیں ایسی ہیں جہاں کئی بار اس طرح کی شکایات آئیں اور مسلسل تسلسل کے ساتھ آ رہی. اچھا, تو جیل کا عملہ جو ہے یہ بچہ بازی کو روکنے میں ناکام کیوں ہے؟ یہ 2 طرفہ عمل ہے رضامندی کے ساتھ. اس کی شکایات آتی تب ہیں جب دونوں میں سے ایک فریق زبان کھولتا ہے, کسی سے تذکرہ کرتا ہے, کسی بچے کے والدین, بچہ آ کے شکایت کر دیتا ہے کہ وہ ملاقات پہ آتا ہے, جناب میرے ساتھ تو یہ ہوا. جہاں زبردستی کا عنصر آتا ہے نا, وہاں شکایت پیدا ہوتی ہے. لیکن رضامندی کے ساتھ جو ہے اس کی وجہ سے ایڈز زیادہ پھیلتی ہے. پہلی ریزن ہے, سب سے پہلی ریزن, کہ یہ جو بدفعلی ہے بچوں سے, اس کے ذریعے اسپریڈ ہوتی ہے, اس کا بڑھاوا, بڑھوتی, پھیلاؤ. دوسرا ہے کٹنگ, حجامت, بالوں کی کٹنگ, گندے ریزر سے. گندے ریزر سے. جیل میں 3-4 طرز کے حجام ہیں. بعض جگہوں پہ جیل کے اپنے ملازم ہیں, بعض جگہوں پہ حوالاتی قیدی جو ہیں ان کو یہ فرائض سونپے گئے. بعض جگہوں پہ باہر سے تعلق کی بنیاد پر وہ بیرکوں میں آ کے حجامت کرتے ہیں. جیسے ہاسپٹل میں وارڈ میں پھر رہے ہوتے ہیں, شیو کراؤ, بال بنوا لو, یہ بھی آ جاتے ہیں. ان کے لیے سپرنٹ کا, اسسٹنٹ کا, وارڈن کا, کسی نہ کسی کا واقف ہونا ضروری ہے. واقفیت کے بغیر انٹر نہیں ہو سکتے. یہ 2-3 طرح سے جو آتے ہیں نا,
ان کے ہاں صفائی کے ناقص انتظامات ہیں, ریزر فریش نہیں ہوتا. وہ ایک انہوں نے, آج کل تو کم ہو گئی یہ بات, پرانے دور میں نا ایک ٹائی سی رکھی ہوتی تھی اس کی لیدر ٹائی, اس کی کالے سیاہ رنگت اور کیچڑ جیسی اس کی شکل ہوتی تھی, اس پہ رگڑ کے استرا جسے کہتے ہیں ریزر استرا, اس کو دھار کرتے تھے. تو یہ جو تھا نا یہ سسٹم اب اس طرح کا نہیں ہے, لیکن پھر بھی جیل میں آپ یہ انتظام کر لیں کہ جو انسٹنٹ ریزر ہوتے ہیں, جیلیٹ کا فلاں کا, وہ ریزر اگر فراہم کر دیے جائیں تو اس سے آسانی ہو, لیکن وہ کس کے پاس میسر ہے, کوئی نہیں ہے, تو جیل میں وہ کوشش یہ کرتے ہیں خود کرنے کی بجائے وہ اس سے کرواتے ہیں. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو, بلیڈ نہیں دیا جاتا قیدی حوالاتی کو. کیوں بلا؟ خودکشی نہ کر لے, اپنے اوپر خود ضرب نہ لگا لے, یا کسی کو زخمی نہ کر دے, کسی کا قتل نہ کر دے. اس کا توڑ بھی نکال دیا حوالاتیوں نے, قیدیوں نے. وہ چمچ سے کہتے ہیں کرتے ہیں, چمچ کا جو دوسری سائڈ ہے, ایک تو اسپون سامنے سے, اس کو رگڑتے ہیں, اس کو رگڑ کے چاقو چھری بنا لیتے ہیں, تیز دھار ہو جاتا ہے وہ, اس کو پتھر پہ, زمین پہ, فرش پہ رگڑ کے خطرناک بنا لیتے ہیں. تو جیل میں حفاظتی اقدامات کے تحت یہ کوشش ہوتی ہے کہ ریزر بلیڈ فراہم نہ کیا جائے. لیکن جو حجام آتے ہیں وہ فریش بلیڈ کیوں استعمال نہیں کرتے؟ مطلب اس طرح ایک ہے بلیڈ, ہم بھی کہیں باہر جاتے ہیں حجام کے پاس سیلون میں, تو وہ ریزر کے اندر بلیڈ تو چینج کرتے ہیں. اب اس چیز کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں رکھا جاتا کہ ایک حجام کی وجہ سے جیل کے اندر جتنے قیدی ہیں وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں؟ یہ ہے, خدشات موجود ہیں یہ, لیکن یہ اگر بے دھیانی میں وہ بلیڈ سے شیو کرے اور چینج کر کے وہیں پھینک دے تو وہی سیکورٹی میجرز پہ زد پہنچتی ہے, اس مسائل ہے نا. تو پھر آپ کو بیرکوں میں بلیڈ بھی پڑے دکھائی دیں اور ایک دوسرے کو زخمی کرنے کے لیے استعمال بھی ہوں, خودکشی کی وجوہات بھی بن جائیں. تو یہ جو مسائل ہیں نا, ان سے گزرتے ہوئے, ان سے محتاط ہوتے ہوئے کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ, لیکن یہ دو بڑی وجوہات ہیں اور یہ ایک سے دوسرے میں پھیلتی ہیں. اس کے پھیلاؤ کو روکنا جو ہے نا وہ بنیادی پروگرام ہے جس میں نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام NACP وہ شروع ہوا تھا. پھر پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام بھی رہتا ہے, یہ سیٹ بھی جو ہے یہ بھی شروع ہوا, لیکن اس کے نتائج نہیں نکلے. اب میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو سینٹرل جیل راولپنڈی ہے وہاں اس وقت جو صورتحال ہے, 148 تھے اگست تک, 3 کا اضافہ ہوا, 151 قیدی ہیں. یہ سب سے بڑی تعداد ہے پنجاب کی جیلوں میں. اڈیالہ جیل, سینٹرل جیل راولپنڈی, جہاں عمران خان پابند سلاسل ہیں, وہاں سب سے زیادہ قیدی ہیں. اور ان کے حوالے سے ہی یہ خبر منظر عام پہ آئی تھی. ان قیدیوں کے, متاثر قیدی جو, ان کے حوالے سے منظر عام پہ آئی, اور اس میں کہا گیا کہ محکمہ داخلہ کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان کو ان قیدیوں سے بہت دور الگ تھلگ رکھا گیا ہے. اچھا, آپ نے اس اسٹوڈیو پر کام بھی کیا. ایڈز کے جو پیشنٹس ہیں انہیں ہاسپٹل میں رکھا جاتا ہے یا پھر جیل کے اندر کسی دوسری بیرک میں رکھتے کیسے ہیں؟ ان کے لیے مخصوص بیرکس ہیں, لیکن حکومت میں اور آزاد تحقیقی رائے میں فرق صرف اتنا آیا کہ محکمہ داخلہ کے جو ترجمان ڈائریکٹر جو ہیں ان کے توصیف سبی گوندل سے میری کئی دفعہ بات ہوئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک ایڈیشنل سیکرٹری صاحب تھے, ان ایڈیشنل سیکرٹری نے جو انتظامات کیے تھے اور ان انتظامات کے نتیجے میں آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں نا کہ جی یہ طاہر صاحب غالباً ان کا نام تھا, کہ یہ جو ہے نا یہ تعداد بڑھ گئی ہے بہت زیادہ. صرف اڈیالہ جیل میں 148 اور 151 ہو گئے, 27 لاہور اور گجرانوالہ 27 ہیں, دونوں جیلیں ہیں, ڈسٹرکٹ جیل گجرانوالہ اور لاہور ڈسٹرکٹ جیل, ان میں 27 ہیں. تو یہ اب یہ بات وہ کہتے ہیں جی یہ ہماری وجہ سے فگرز بڑھے ہیں سرکار کی. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا ہم نے جو قیدی آتے ہیں, حوالاتی آتے ہیں, ان کے ہم نے ٹیسٹ کا ایک نظام نکالا
کہ یہ ٹیسٹ ان کا لیا جائے گا HIV، بلڈ کے 3 ٹیسٹ ہوتے ہیں جیل میں. ہر جیل میں انٹر ہونے سے پہلے حوالاتی قیدی جو ہے ان کو ان 3 ٹیسٹوں سے گزرنا پڑے گا. اس کی وجہ سے آپ کو یہ تعداد دکھائی دے رہی ہے. پہلے خفیہ رہی. ہم نے کہتا ہے جب وہ علاج کے لیے یہ کیا تو اس میں یہ پتہ لگا جی کہ اب ایسا ہوا ہے کہ تعداد سامنے آنی شروع ہوئی ہے، اور اسی تحقیق کی بنیاد پر اعداد و شمار جو ہیں یہ جاری کیے ہیں. اچھا، یہ جو قیدی ہیں جن کو ایڈز نکلی ہے، اب جب یہ جیل میں قید تھے تب ان کو ایڈز ہوئی ہے یا جب یہ باہر سے جیل میں آئے ہیں تب ان کو تھی؟ یہی تو موقف ہے سرکار کا. محکمہ ہیلتھ بھی یہ کہہ رہا ہے. ویسے تو HIV ایڈز کنٹرول پروگرام والے جو ہیں انہوں نے باہر نکالی ہے بات، اندر کی بات تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن یہ بات ہے کہ حکومت کا یہی کنفلکٹ پیدا ہو گیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ باہر سے لگا کے لائے، جیل میں آ کے ایڈز نہیں ہوئی ان کو. اچھا، باہر سے انفیکٹڈ تھے. جب یہ وہاں آئے تو ان کے 2 ٹیسٹ کیے گئے. پہلا ٹیسٹ تھا قیدی کا ایڈز کا، دوسرا ہیپاٹائٹس اسکریننگ کا. ان 2 ٹیسٹوں کی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ پہلے 645 اور پھر بعد میں 673. یہ جو کہا گیا یہ اسی بنیاد پہ ہوا. ان سے ہم نے جو 2 وہ گورنمنٹ کہتی ٹیسٹ لیے، ان سے ان کے اندر چھپا ہوا مرض جو ہے نا وہ ظاہر ہو گیا، اور ان کو احساس ہوا کہ ہم ایڈز کے پیشنٹ ہیں. پہلے تو ان کو احساس بھی نہیں تھا، علاج بھی نہیں تھا. جب محسوس ہوا تو علاج شروع ہوا. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ 673 مریض جو ہے نا ان کا باقاعدہ علاج کیا جا رہا ہے جیل کے اندر ہی، اور ان کے لیے الگ مخصوص بیرکس ہیں جہاں ان کو رکھا گیا ہے. تو یہ ایک تاثر جو دیا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ قیدی نمبر 804 جو ہے وہ بھی اس مرض کا شکار ہو جائے. تو انہوں نے کہا یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ایک تو وہ ہیں مخصوص وارڈز میں جو متاثرین ہیں، دوسرا عمران خان کو بالکل الگ طرح رکھا گیا ہے ان سے. اب یہ سرکاری وضاحت ہے، سرکاری وضاحت میں یہ ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ ایڈز کے مریضوں کی اکثریت جو ہے نا وہ منشیات کے مقدمات میں جیل میں آتی ہے. زیادہ قیدی حوالاتی کہاں کے ہیں؟ عدالتیں ان کو جیل میں بھیجتی ہیں. اب یہاں بھی مجھے ایک اختلاف ہے. کس چیز سے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ان کو جیل ہی نہیں بھیجنا چاہیے. ایسے قیدیوں کو ان کے لیے کوئی مخصوص جیل ایک بنا دیں جس کا نام ہی ایڈز جیل ہو. یہ عام جیل میں الگ بارکس میں رکھیں گے تب نہ کہیں ملاقات تو ہو جائے گی. تو زیادہ مناسب برسب میرا خیال یہ تجویز یہ ہے کہ ان کے لیے ان کو کسی ہاسپٹل میں بھجوایا جائے. انہیں کسی ایسی جیل میں بھجوایا جائے جہاں ایڈز سے کوئی اور متاثر نہ ہو. دیکھیں اب وہ جو بچوں سے بدفعلی والا معاملہ ہے، اب لاہور کی جیل میں جاوید اقبال بند ہوا، گیا نا حوالات میں بھی گیا، جیل میں بھی گیا، بعد واپس آ گیا باہر. وہ کہتا میں پکڑا گیا کئی دفعہ، واپس آ گیا. تو جس جیل میں اس طرح کا کرونیکل سوڈمسٹ ہو اس کے وہاں بچوں کا کیا حال ہوگا. تو اس کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ ان کو یا تو ڈائریکٹ کسی ہاسپٹل میں بھیجا جائے یا جیل ہی ایسی ہو جو مطلب کسی ہاسپٹل کو سب جیل قرار دے دیں. اب جب ان کو جوڈیشل کرنا ہے یا سزا یافتہ کنوکٹڈ جو ہیں ان کو سزا کے طور پہ جیل میں بند کرنا ہے تو ان کے لیے جیل ہی مخصوص ہونی چاہیے. وہ مریض دیکھیں ہاسپٹل ہوتا ہے جیل کے اندر، اور جو مریض زیادہ سخت شدید سیریس ہو اسے آپ ہاسپٹل میں بھیج دیتے ہیں. اور سیاستدان بڑے بڑے جو ہوتے ہیں یا بااثر شخصیات دولت مند جو ہوتے ہیں وہ تو پیسہ دے کے رشوت کے زور پہ اس کے بل بوتے پہ ہسپتال چلے جاتے ہیں. میں نے کئی سیاسی قیدی دیکھے جو سارا دن رات جیل میں گزارنے کے بجائے ہسپتال میں گزارتے ہیں. تو وہ تو ان کو فیسلٹی دی گئی ہے نا ان کے دولت مند ہونے کی وجہ سے، صاحب حیثیت ہونے کی وجہ سے، اثر و رسوخ کی وجہ سے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ عدالتیں جو ہے نا اگر کسی کے بارے میں یہ ٹیسٹ میں پازیٹیو آ جائے کہ وہ HIV پازیٹیو ہے تو اس کو اس مخصوص جیل میں، جیل کے مخصوص وارڈ میں نہیں، جیل کے 4 دیواری مختص ہی اس لیے ہو، الگ سے پوری ایک جیل بنی الگ سے، یا ہاسپٹل ہو. اگر اس میں آپ نے پراپرلی نگرانی، نگہداشت، مانیٹرنگ نہ کی تو یہ ایڈز کے اس مزید جو اعداد و شمار ہیں اس میں اضافے کا باعث بنے گا. اس حوالے سے بھی ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور حرف آخر کے طور پہ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ حکومت کے ساتھ ساتھ جو NGOs اصلاحی رفاہی
فلاحی کام کرتی ہیں نا جیلوں میں، بڑی بڑی انجمن ہے، رہائی ہے، فلان ہے، ان تنظیموں کا بھی کام ہے کہ وہ اس حوالے سے میدان عمل میں آئیں اور یہ 8-10 ترجیحات بنا کے اس طرح کے دیکھیں. ایڈز تو ایک ایسا مرض ہے جو آدمی کو اس کی عمر سے پہلے، ہمارا تو خیر ایمان اور ہے، لیکن میں آپ کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں، وہ عمر میں کئی سالوں کی کمی کا باعث بنتا ہے. آپ وقت سے پہلے موت کی دہلیز پہ پہنچ جاتے ہیں. آپ زندہ بھلے رہیں لیکن وہ زندگی جو ہے نا بیڈ والی اور جیل والی زندگی بھی ہو، وہ تو نہایت خطرناک ہے. تو ان تمام تر حالات سے، معاملات سے بچنے کے لیے اور ان کا جو اعادہ ہے ریپیٹیشن، اس سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ سرکار کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ جو اصل میں جو تنظیمیں ہوتی ہیں نا، این جی اوز جنہیں کہتے ہیں، نان گورنمنٹل، یہ نان گورنمنٹل غیر سرکاری تنظیمیں جو ہیں ان پہ بھی فرض عائد ہوتا ہے. اور یہ جو محکمہ ہیلتھ ہے اس کو بھی چاہیے تھوڑا سا ایکٹیو ہوں. اور یہ جو ٹیمیں جاتی ہیں ہر 6 ماہ بعد، یہ ہم نے پہلے ریکویسٹ کر دی کہ 1 ماہ بعد جانی چاہیے، ہر ماہ جانی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پنجاب کے حد تک جو ہم نے اعداد و شمار دیے ہیں اس پہ میرا خیال ہے کہ میاں فاروق نذیر صاحب سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ چونکہ بڑے انوویٹیو آدمی ہیں اور انہوں نے گفتگو اس پہ کافی دفعہ انہوں نے کی ہے، انہوں نے کہا ہم کمی کر رہے ہیں اور بہتری آ رہی ہے، یہ ان کا کہنا ہے، لیکن ان کو بھی چاہیے نا کہ خاص اقدامات کریں اور پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام، نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام اور عالمی تنظیمیں UN جیسی، جو یونیسیف کی ٹیمیں ہیں وہ بھی آتی ہیں یہ چیک کرنے کے لیے جیلوں میں، ان کے اشتراک سے جو ہے نا کوئی نہ کوئی ایسا مربوط نظام وضع کیا جائے کہ اس قسم کی شکایات کم سے کم ہو سکے.